سیدنا حسین کے واقعے کربلا کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی اگر پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں لوگ روتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا ہی کام ہے۔ کیونکہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 648 ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو رواں تھے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ اور میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور واقعی کربلا ابھی ہوا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے، اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے، اس واقعے کے بعد ہوئے۔ کیسے؟ مسند احمد میں حدیث متواترہ ہے نمبر 2165۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے، بال بکھرے ہوئے، جسم پہ گرد لگی ہوئی، پراندہ حالت آپ کی، پریشان، اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اب یہ صحابی کا خواب ہے، کسی عام آدمی کا نہیں ہے، اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا مجھ ہی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو صحابہ کرام تو کنفرم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل کو پہچانتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میرے بچے حسین اور اس کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں کانپ کر اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی۔ بہت عرصے بعد یہ خبر پہنچی کہ اسی دن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن اسی وقت سیدنا حسین کو شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں میں نے یاد رکھا ہوا تھا اور وہی دن تھا۔ اس میں ایک بات آئی ہے کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع کربلا میں آئے ہوئے تھے، یہ تمثیل ہے۔ جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کے سامنے گائے ذبح ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے اس جنگ میں۔ پہلے ہی پتہ چل گیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب گائے اور صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ تمثیل ہوتی ہے خوابوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ عالم ارواح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چاہے منکشف کر دے۔ جیسے اکثر علماء یہ روایت بہت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محدثین کے خواب میں آئے ہیں اور کہا ہے کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ صحیح بخاری۔ تو کیا صحیح بخاری حضور کے زمانے میں لکھی گئی تھی؟ نہیں، آپ کی وفات کے 210 سال بعد لکھی گئی ہے۔ آپ کو اللہ نے عالم ارواح میں بتا دیا ہے کہ آپ کے جانثاروں نے اتنی بڑی خدمت کی ہے حدیثوں کی۔ اللہ چاہے تو مطلع کر سکتا ہے، مگر یہ کہنا کہ نبی کریم قبر میں یا عالم ارواح میں ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، یہ سوچنا غلط ہے۔ جو چاہے اللہ دکھا سکتا ہے۔ تو واقع کربلا سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت اور واقع کربلا کے بعد بھی۔ لہٰذا اگر کوئی مجلس کرتا ہے جس میں فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے، اور ائمہ اہل بیت سے سوائے اس طرح کی مجلس کرنے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ محرم میں وہ پروگرام اس طرح کے کرتے تھے، کوئی ماتم نہیں ہوتا تھا، کوئی زنجیر زنی نہیں ہوتی تھی، کوئی کوئلوں پر ماتم نہیں ہوتا تھا، کوئی سینے یا چہرے کو نہیں پیٹتا تھا، نہ ہی یہ حدیثوں سے ملتا ہے۔